آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بے شک جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، جو اللہ کے راستے میں مارے جائے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور یہ جو ماہ مقدس سامنے ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ آج چاند کی رات ہے، کل محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے خاندان دے کر کے اسلام کو بچایا۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج ہم اور آپ مسجد میں آنے کے قابل ہیں۔ اگر وہ کربلا میں نہ جاتے تو پتہ نہیں ہم اور آپ کس فرقے میں مبتلا ہوتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جب کوفیوں نے، کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کیا، اس خط کا جملہ یہ تھا کہ اے امام، آپ یہاں تشریف لائیے، کوفہ کے سرزمین پر کوئی امام کے لائق نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر ہے، اور کوفیوں کا کہنا تھا کہ ہم ان کے پیچھے نہ تو نماز جمعہ پڑھتے ہیں نہ نماز عید پڑھتے ہیں۔ آپ اگر مدینہ چھوڑ کر کے کربلا تشریف لائیں گے تو کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہم یہاں سے بھگائیں گے، یہ ملک شام میں جا کے دم لے گا۔ یہ جملہ ان لوگوں نے لکھ کے روانہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف تشریف لائے تو صحابہ کرام سے مشورہ کیے۔ مشورے میں تمام صحابہ کرام جو بھی وہاں تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر، اور جو بھی دیگر صحابہ کرام تھے، سارے کے سارے نے یہی کہا کہ امام آپ کوفہ نہ جائیے، کوفہ کے لوگ جو ہے غدار ہے، جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہی لوگ آپ سے لڑیں گے، اس لیے آپ کوفہ نہ جائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کا گلا پکڑ کے رونے لگے اور کہنے لگے آپ یہیں پہ رہ کے کام کیجئے، ہم آپ کے کام میں مدد کریں گے، آپ کوفہ نہ جائے۔ اتنے میں کوفیوں کا ایک خط اور آ گیا اسی وقت، اس میں بھی صاف صاف جملہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی امام نہیں ہے، ہم یہاں بھٹک رہے ہیں، بہک رہے ہیں، اگر آپ یہاں تشریف نہ لائے، کل بروز محشر آپ کے نانا کے سامنے ہم یہ بات رکھیں گے کہ یا رسول اللہ ہم بھٹک رہے تھے، آپ کے نواسے کو بلایا تھا، مدد کے لیے یہ نہیں آئے تھے، اس لیے ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ کے نانا کے سامنے یہ بات رکھیں گے۔ جب کوفیوں کے خط میں اس طرح کے جملہ پائے امام نے، تو امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ اے لوگو اب مجھے وہاں جانا ہوگا، نانا نے جس بات کی خبر دی تھی وہ بات اب سامنے آ گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قاصد حضرت امام مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں قاصد بنا کر، اور کہتے ہیں کہ آپ وہاں جائیے، وہاں جا کر کے کوفیوں کے حالات کو دیکھیے، وہاں کے مزاج کو دیکھیے، اس کے بعد وہاں سے خط لکھیے کہ کیا حال ہے وہاں کا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو جاتے وقت مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے چھوٹے بچے سامنے آ گئے کہ بابا آپ دعوت پہ جا رہے ہیں، میں بھی چلوں گا۔ امام مسلم جو ہے دونوں بچوں کو، حضرت ابراہیم حضرت محمد، دونوں کو ساتھ لے لیتے کوفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ جب عراق کے سرزمین پر امام
مسلم بن عقیل پہنچے ہیں تو شاندار عراقیوں نے استقبال کیا، اور ایک دن میں، ایک ہی لمحہ میں 40,000 آدمی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 40,000 لوگ جب ہو گئے، ایک دن کا یہ معاملہ ہے، حضرت امام مسلم جو ہے قلم اٹھاتے ہیں، خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے امام یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہے، یہاں کے لوگ بالکل صحیح ہے، آپ فوراً تشریف لے آئیے۔ ادھر خط لکھ کے روانہ کرتے ہیں، ادھر کوفیوں کے لوگ، کوفہ کے لوگوں نے اپنا جو ہے عقیدہ اور بد عقیدہ جو ہے دکھانا شروع کیا ہے، بد عہدی دکھانا شروع کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف خط لے کے قاصد روانہ ہوئے ہیں۔ شام ہوتا ہے، یزید کو خبر ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل جو ہے حسین کا قاصد بن کر کے کوفہ میں آیا ہے، اور لوگ ان کے ہاتھ میں مرید ہونا شروع کیا ہے، لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا شروع کیا ہے، لوگ ان کے طرف چلے گئے ہیں۔ کوفہ کا والی جو ہے مسلم بن عقیل بن گیا ہے، 40,000 لوگ ان کے طرف ہو گئے ہیں۔ یزید نے کیا کیا؟ بصرہ کے ملک شام کے جو ہے گورنر ابن زیاد کو خبر کیا کہ تم ملک شام کو چھوڑ دو، بصرہ کو چھوڑو اور سیدھے کوفہ جاؤ، اور وہاں نعمان بن بشیر جو گورنر ہے اس کو وہاں سے ہٹاؤ، اور وہاں کے تخت کو سنبھالو، وہاں کے لوگوں کو سنبھالو۔ مسلم بن عقیل کے بیعت کر رہے ہیں لوگ حسین کے طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں کو روکو۔ تو ابن زیاد جو تھا بہت چالاک اور بہت دھوکے باز انسان تھا، یہ بہت دھوکے باز، مکار اور بہت چالاک بھی تھا۔ یہ ابن زیاد کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امام حسین کے طرف خط گیا ہے، وہ مکہ سے آ رہے ہیں کوفہ۔ ابن زیاد نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کیا۔ کچھ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اپنے اندر غور کیا کہ امام حسین کس راستے سے شہر میں داخل ہونے والے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ راستہ ہے ادھر سے حسین جو ہے مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں۔ ابن زیاد نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، چہرے کو چھپا لیا، اور چہرے کو چھپا کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے اسی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے امام حسین تشریف لانے والے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابن زیاد کے ساتھ کافی لوگ ہیں، جب کوفہ کے سرزمین پہ یہ داخل ہوتا ہے، کوفہ میں پہنچتا ہے، تمام کوفیوں نے ایک جشن منایا حسین سمجھ کے، اس لیے کہ حسین ادھر ہی سے آنے والے تھے، میرے امام ادھر سے تشریف لانے والے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ اب امام جو ہے تشریف لا چکے ہیں، کوفہ کے سرزمین پہ پہنچ گئے ہیں۔ لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دیا، حسین کا ڈنکا پیٹنے لگا، حسین کے نام کا نعرہ لگنے لگا، اور یہ چالاک آدمی تھا ابن زیاد، سیدھے یہ کوفہ کے قلعے میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد قلعے کے دیوار پر چڑھ کر کے نقاب چہرے سے ہٹایا ہے۔ لوگ بے ہوش ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم جن کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ حسین تو نہیں ہے، یہ حسین کا غدار ابن زیاد ہے، یہ ان کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے ہوش اڑ گئے ہیں، لیکن ابن زیاد نے قلعے کے مکان پہ چڑھ کر کے اعلان کیا، اے لوگوں سنو، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کیا ہے، حسین کے غلامی کا پٹا اپنے گردن پہ ڈال لیا ہے، تم لوگ سن لو، اگر کل صبح تک فجر کی اذان تک تم لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کو نہیں توڑا، غلامی سے آزاد نہیں ہوا، تو ہماری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی، تمہارے گھر کو جلا دیے جائیں گے، تمہارے مکان کو جلا دیے جائیں گے۔ جب گورنر نے اس طرح کی بات کرنا شروع کیا، اب کوفہ کے لوگ تو غدار تھا ہی، کوفہ کے لوگ مکار تھا ہی، اس جملے سے تمام کوفیوں نے اپنے بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی ابن زیاد نے کہا تھا ہماری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی، اگر صبح تک بیعت نہیں توڑا تو گردن اڑا دی جائے گی، اتنا کہنا تھا۔ 100 کوفیوں نے اسی وقت اسی جملے پہ کہا تھا اے ابن زیاد ہم مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑتے ہیں۔ ایک نے کہا توڑتے ہیں، دوسرے نے کہا توڑتے ہیں، ایک کے بعد دیگر 100 آدمی نے اعلان کیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے غلامی سے آزاد ہوتے ہیں، ہم ان کی بیعت کو توڑ دیتے ہیں، ہم اب ان کا مرید نہیں رہیں گے، ہم آپ کے طرف آ رہے ہیں۔ اور شام ہوتے ہوتے 40,000 کوفیوں نے بیعت توڑ دیا۔
وہی لوگ جو ہاتھ چومتا تھا، پیر چومتا تھا، اپنے گھر میں لے جانا باعث برکت سمجھتا تھا، وہی لوگ ایک ہی لمحہ میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں 40,000 لوگ جو ہے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر کے ابن زیاد کے طرف آ گیا، یزیدی فوج کے طرف آ گیا۔ اب ابن زیاد نے اعلان کیا کہ تم لوگ بیعت توڑو، 40,000 نے بیعت توڑ دیا۔ ادھر امام مسلم جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ ہم نے تو خط لکھا ہے، حالات بالکل ٹھیک ہے، یہاں کے لوگ بالکل ٹھیک ہے، یہاں کے لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں، ہماری تعظیم کرتے ہیں، ہمارے ادب و احترام کرتے ہیں، لوگ ادب سے پیش آتے ہیں، یقیناً یہ خط تو مدینہ پہنچ چکا ہوگا، یہ خط تو جو ہے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہوگی اور امام حسین وہاں سے تشریف لانے والے ہیں، اگر میرا امام یہاں آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہی بات سے امام مسلم جو ہے پریشان تھے کہ لوگ تو یہاں کا غدار ہو گیا، لوگ تو یہاں کا بے وفا ہو گیا۔ اتنے میں ابن زیاد نے اعلان کیا، اے لوگو، مسلم بن عقیل کو جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے، وہی لوگ جو کل تک اپنے ہاں لے جانا برکت سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پیر چومتے تھے، ان کے ساتھ دینے کی بات کرتے تھے، اپنا امام بنانے کی بات کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تم نہیں آؤ گے میدان محشر میں، جب تمہارے نانا ہم سے پوچھیں گے بتا تیرے پاس دین پہنچا تھا، دین کو کتنا مان کے آیا ہے، اس وقت اس بات کو ہم وہاں سامنے رکھیں گے۔ یہی لوگ ایک دن میں 40,000 خلاف ہو گئے ہیں۔ اب خلاف نہیں، اتنی دشمنی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ پکڑنے کے لیے تیار ہیں، مسلم بن عقیل کو قید کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ملیں گے مسلم بن عقیل، کہ ہم ان کو قید کر کے ابن زیاد کی دربار میں پیش کریں گے اور انعام سے مالا مال ہو جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے اس وقت ہانی نام کے ایک شخص کے گھر میں پناہ لیا۔ وہ ہانی نام کا شخص اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، امام مسلم سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ جب ان کو خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل کی تلاشی ہو رہی ہے، اگر کوئی ان کو پیش کریں گے ان کو انعام دیا جائے گا، یہ جو ہے مسلم بن عقیل کے جس گھر میں پناہ تھے اس گھر والے کا نام ہانی ایران تھا، اس شخص کو، وہ شخص جو ہے ابن زیاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ ابن زیاد، تجھے خبر ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو رسول کے گھر کے نواسے کو، رسول کے گھر کے بیٹے کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ اگر تیری میری دوستی نہ ہوتی تو اسی وقت تمہاری گردن اڑا دی جاتی۔ مسلم بن عقیل کے اس شخص نے کہا، یعنی ہانی نے کہا کہ تجھے میری اور تیری دوستی کی فکر ہے اور رسول اللہ کے نسبت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اتنے میں ابن زیاد نے اپنے غلاموں کو کہا، اپنے فوجوں کو کہا کہ اسے قتل کر دو۔ ہانی نام کے شخص وہاں شہید ہو گئے۔ اس بات کا علم جب امام مسلم بن عقیل کو ہوئی تو امام مسلم بن عقیل جو ہے ہانی کے گھر سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یزید کا فوج جو ہے، ابن زیاد کا فوج جو ہے ہانی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ محمدی کچھار کا شیر جب ایک بار حملہ کیے ہیں تو تمام فوج جو ہے شکست میں آ گیا۔ ابن زیاد سر پٹکنے لگا کہ ہمارے اتنے فوج ہیں، ایک شخص کے مقابلہ نہ کر سکا، سب بھاگ آیا۔ ابن زیاد نے دوبارہ فوج بھیجا، امام مسلم نے اس پہ جب حملہ کیا ہے، ایک شیر جو ہے محمدی کچھار کا تمام فوجوں کو بھگا دیتے ہیں۔ امام مسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور توا نام کی ایک عورت تھی، اس گھر کے اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ضعیفہ پانی پلائے گی کیا؟ وہ ضعیفہ پانی پلاتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے لگتا ہے تم مسافر ہو۔ کہنے لگے ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا پانی پی لیا، اب چلے جاؤ۔ حضرت امام مسلم کہتے ہیں میں جاؤں تو کہاں جاؤں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہاں میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، یہاں کوئی گھر نہیں ہے جس میں ہم پناہ لے، یہاں سب خون کے دشمن ہو گئے ہیں، خون کا پیاسا ہو گیا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اتنے میں توا نام کی عورت کہنے لگی میں نے سنا تھا کہ کوئی مدینہ سے مسلم
بن عقیل کوفہ آیا ہے، کیا وہی شخص تم ہو؟ حضرت مسلم کہنے لگے ہاں وہی شخص میں ہوں، یہی لوگ ہے، یہی گھر ہے، یہی محل ہے، یہی وادی ہے جو کل تک میرے ہاتھ پیر چومتے تھے، آج میرے خون کا دشمن بن گیا ہے، آج کوئی دروازہ نہیں کھلا ہے جس گھر میں پناہ لوں۔ وہی لوگ جو اپنا دروازہ کھول کے منت اور سماجت کرتے تھے کہ اے امام مسلم آپ میرے گھر تشریف لائیے، برکت ہوگی میرے گھر میں، آج وہی لوگ اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، آج وہی لوگ میرے خون کا دشمن ہو گیا ہے، آج کہیں پناہ لینے کی بات میرے سامنے نہیں آتی ہے کہ کس گھر میں پناہ لوں۔ وہ عورت محبت کرتی تھی اہل بیت سے، وہ کہنے لگے اے رسول پاک کے گھر آنے والے آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے، آئیے میرے گھر میں پناہ لیجئے۔ اب مسلم بن عقیل اس گھر میں پناہ لیتے ہیں، وہ طوا نام کی عورت کے گھر میں پناہ لیتے ہیں، رکتے ہیں، اور اتنے میں اس کا بیٹا، وہ طوا نام کی عورت جو تھی اس کا بیٹا دیکھا کہ مسلم بن عقیل جس کی کھوج ہو رہی ہے، جس کی تلاش ہو رہی ہے، وہ شخص میرے گھر میں پہنچا ہے، اس پر تو انعام رکھا گیا ہے، گورنر نے انعام رکھا ہے۔ وہ طوا نام کی عورت کا بیٹا جا کے ابن زیاد کو خبر کر دیا کہ جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرے گھر میں چھپ کے بیٹھے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، ابن زیاد نے فوج بھیجا، تو ابن زیاد تو مکار آدمی تھا ہی، اور مکار قسم کے فوج کو انہوں نے بھیجا اور کہا کہ جا کے حملہ مت کرنا، جا کے چھپ جانا، جب وہ باہر نکلیں گے تب حملہ کرنا۔ امام مسلم کچھ دیر اس گھر میں رکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی بات ترپ آ رہی ہے کہ میں نے جو خط لکھا ہے کہیں امام یہاں آ گئے تب کیا ہوگا۔ اتنے میں امام حسین اس گھر سے باہر نکلتے ہیں اسی غم میں ڈوبے ہوئے، اور دو یزیدی فوج جو ہے دروازے کے دونوں سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا چھپ کے۔ جب یہ نکلتے ہیں یزیدیوں نے وار کیا، امام مسلم کے سر پہ چوٹ آئی اور وہاں پر غش کھا کے وہ گر گئے۔ یزیدیوں نے قید کر لیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل تم یہاں فتنہ پھیلانے آئے ہو؟ مسلم بن عقیل نے کہا نہیں، ہم کتاب اور سنت کی دعوت دینے آئے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، لوگوں کو دین سکھانے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہاں ہے تیرا دین، کہاں ہے تیری کتاب، کس سنت کی بات کرتا ہے؟ امام مسلم کہتے ہیں وہ کتاب جو میرے گھر سے نکل کے آیا ہے، وہ دین جو میرے گھر سے آیا ہے، وہ سنت جو میرے گھر سے چل کے آئی ہے، اسی کی ہم بات کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے اور ایسی سزا دیں گے جو تاریخ اسلام میں کوئی کسی کو ایسا نہیں درد سے مارا ہوگا۔ ابن زیاد کے سامنے امام مسلم جرت مندانہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک خواست اور کمینگی میں تمہارے مقابلے میں کوئی دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا خبیث، سب سے بڑا کمینہ تم ہی ہو، تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اتنا جواب دینا تھا کہ ابن زیاد نے فوج کو حکم دیا اور امام مسلم کو شہید کرایا۔ امام مسلم ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور جام شہادت پی لیتے ہیں۔ وہ امام مسلم جو کربلا کے میدان میں، کوفہ کے سرزمین میں سب سے پہلی جو لکیر کھینچی گئی خون سے، وہ امام مسلم کے خون سے کھینچی گئی۔ محمدی کچھار کا شیر وہاں پہ شہید ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر شہید ہونے کے بعد بچوں کی بات آ گئی۔ جو دو بچہ ساتھ میں لے گئے تھے امام مسلم، وہ بچہ جو ہے ایک قاضی سرح کے گھر میں تشریف فرماتے۔ جب اس قاضی کو علم ہوا، یہ بات خبر پھیلی، یہ بات ان تک پہنچی کہ امام مسلم کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو وہ قاضی اب پریشان ہو گیا کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کا تو یہاں کوئی نہیں ہے، یہ انجان شہر ہے، انجان ملک ہے، یہاں پر اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ قاضی جو ہے اس بچے سے محبت کرنے لگا، اپنے سینے سے لگانے لگا۔ اتنے میں بچے نے کہا اے قاضی یہ بتاؤ کہ میرا باپ دنیا میں ہے یا شہید ہو گیا؟
کیونکہ آج جو تم میرے ساتھ سلوک کرتے ہو یہ سلوک کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی مجبور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ دنیا میں اب میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس قاضی نے کہا بیٹا اس وقت رونے کا وقت نہیں ہے، یہ چلانے کا وقت نہیں ہے، دشمن تمہارا پیچھا کر رہا ہے، تم جو ہے کل صبح سویرے فجر کے وقت جو ہے ایک قافلہ مدینے کے طرف جائے گا، میں اس کے ساتھ تمہیں کر دوں گا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو تم مدینہ صحیح سلامت پہنچ جاؤ گے۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کے بچے کو جو پناہ دے گا اسے میں قتل کر دوں گا، اور جو پکڑ کے لائے گا اسے میں انعام دوں گا۔ پھر تمام کوفی کیا کرنے لگا کہ مسلم بن عقیل کے بچے کو تلاش کرنے لگا، ڈھونڈنے لگا کہ یہ بچے کہاں ہے، اس کو پکڑا جائے تاکہ انعام لیا جائے۔ کوفہ کے لوگ لالچی بھی تھا، اور کوفہ کے لوگ غدار اتنا تھا کہ حضرت زینب کی ایک بد دعا نے آج بھی کوفہ کے لوگوں کو تڑپنے پہ مجبور کر دیا۔ آج تک کوفہ کے لوگ شانتی سے نہیں ہیں، آج بھی تڑپ رہا ہے وہ۔ تمام لوگوں نے پورے ملک جو ہے امام مسلم کے بیٹے کی تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے یہ بچہ، اگر اس کو ہم پکڑ کے لے جائیں گے انعام مجھے ملے گا، انعام مجھے دیا جائے گا۔ تمام لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ ادھر قاضی جو ہے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ تم ان کو اس قافلے سے ملا دو جو مدینہ جانے والے ہیں۔ جب صبح سویرے ہوتا ہے، جب صبح صادق ہوتا ہے، اس وقت جو ہے اسد نے اس بچے کو لیا اور عراقی دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ قافلہ آگے نکل چکا ہے۔ اسد نے کہا تم دوڑتے ہوئے اس قافلے سے مل جاؤ۔ یہ بچہ جو ہے دوڑتے رہے، رات ہو گئی ہے، رات بھی دوڑتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا اے میرے بھائی، بڑے نے کہا کہ اے میرے بھائی رات ہو گئی ہے، کہیں سو آرام کر لیا جائے۔ بڑے نے کہا، چھوٹے نے کہا نہیں بھائی یہ دشمنوں کا علاقہ ہے۔ اب سوچئے اہل بیت نے جس کو دشمن کہہ دیا وہ نجات کہاں سے پا سکتا ہے۔ بچے نے کہا یہ دشمنوں کا علاقہ ہے، ذرہ ذرہ ہمارے خون کا پیاسا ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، رات بھی سفر کیجئے، وہ پتھریلی زمین ہے، نوکیلی زمین ہے، اہل بیت کے گھرانے کے پیر کو چیر کے رکھ دیا ہے، خون کا فوارہ بہتا ہے، لیکن پھر بھی رات جو ہے جنگلوں میں سفر کرتے ہیں، پتا ہلتا ہے تو دل دہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں سامنے کون ہے۔ جب صبح سویرا ہوتا ہے، صبح نمودار ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم پوری رات چلنے کے بعد بھی کوفہ ہی میں موجود ہیں، کوفہ کے مکانات نظر آتے ہیں۔ اتنے میں بڑے نے کہا سامنے تالاب ہے، چلو وہاں پانی پی لیتے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم نے ان بچے کو قید کر لیا۔ اس بچے کو قید کر کے ابن زیاد کے بارگاہ میں پیش کیا۔ ابن زیاد کے دربار میں یہ بچے سہمے سے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو۔ اہل بیت کے گھرانے کو جیل میں ڈالا گیا، نبی کے گھر کے بچے کو جیل میں ڈالا گیا۔ ابن زیاد نے کہا اس کو جیل میں قید کرو اور خبردار اس کو نہ دانہ دیا جائے، نہ کھانا دیا جائے، نہ پانی دیا جائے۔ آج پانی کس کے لیے روکا ہے، دانہ کس کے لیے روکا ہے؟ جس کے صدقے میں یہ کائنات پلتی ہے، انہی کے لیے کھانا بند کیا ہے، انہی کے لیے پانی بند کیا ہے۔ اور جب کھانا پانی بند ہو گیا، اس جیل کا داروغہ مشکور نامی شخص تھا، بہت ہی نیک انسان تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ آدھی رات گزرتی ہے، اس جیل کے داروغے نے اس بچے کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد جیل سے باہر لے کے آیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی لے لو، فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، یعنی کوتوال نامی شخص ہے، اس کا بھائی ہے۔ کہتا کہ میرے بھائی کو یہ انگوٹھی دے دینا اور ان سے کہنا کہ تمہارے بھائی نے بھیجا ہے، اللہ کو منظور ہوا تو میرا بھائی تمہیں مدینہ پہنچا دے گا، اور یہاں پر جو مجھ پہ ہوگا وہ میں برداشت کر لوں گا۔ میرے دوستو اب وہ شخص آزاد ہوا، وہ بچے آزاد ہوئے۔
پھر رات بھر چلتے رہے، سفر رات بھر کیے، جب صبح ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں؟ گھوم پھر کے پھر یہ کوفہ ہی میں ہم ہیں۔ اتنے میں پانی پیاس لگی، پانی پینے گئے ایک تالاب میں، ایک عورت آئی اور عورت نے بچے کو دیکھا ہے، بچے سے کہنے لگی بچے تو کون ہے؟ دونوں بچے نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے مت مارنا، مجھے مت ستانا، یہاں ذرہ ذرہ میرے خون کا پیاسا ہے، میرے لیے مجھے مارنے کے لیے لوگ تلے ہوئے ہیں، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں مجھے مت مارنا، میں مسلم بن عقیل کا بیٹا ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ عورت اہل بیت سے محبت رکھنے والی تھی، وہ کہنے لگی بچے نہ گھبراؤ، میں جس کی کنیز ہوں اسی کے گھر میں، جس گھر میں میں نوکر ہوں، اس گھر کی جو عورت ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، میں تمہیں وہاں لے کے جاتا ہوں، تمہیں وہاں پیار بھی ملے گا، تمہیں وہاں کھانا پانی بھی ملے گا۔ وہ عورت اپنے ساتھ دونوں بچے کو لیتی ہے اور اپنے ملکہ سے کہتی ہے اے ملکہ میں جنت کی 2 پھول لے کے آئی ہوں اور اہل بیت کے گھر کے 2 فرد کو لے کے آئی ہوں، یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا، وہ ملکہ اس بچے کو اپنے گود میں لیتی ہے اور پیار کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اپنے مکان کے آخری حصے میں دونوں بچے کو سلا دیتی ہے اور اپنی کنیز سے، اپنی نوکرانی سے کہتی ہے خبردار اس بات کو کسی کو مت بتانا، اس راز کو راز رکھنا، اس لیے کہ اسی ملکہ کا شوہر جو تھا اس بچے کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ بیوی کتنی نیک ہے اور شوہر کتنا ظالم ہے، اسی گھر کا شوہر اسی بچے کو تلاش کرنے کے لیے اور انعام پانے کے لیے ذرا جگہ جگہ تلاش کر رہا ہے۔ بچے اس گھر میں آرام کرتے ہیں، اتنے میں اس گھر کے شوہر اس کے گھر میں آیا اور کہا کہ بی بی میں مسلم بن عقیل کے بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ اب تک مجھے نہیں ملا ہے، اگر وہ مل جائے گا انعام میں لاؤں گا، اتنا انعام لاؤں گا کہ تو سنبھال نہیں پائے گی، اس لیے تم مجھے جلدی کھانا دو، میں کھانا کھا کے اس بچے کو تلاش کروں گا، اس بچے کو پکڑ کے ابن زیاد کے ہاں لے کے جاؤں گا۔ بی بی کہنے لگی ارے نادان تجھے پتا ہے جس کو تم ڈھونڈتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت سے ہے، رسول پاک کے گھر سے، وہ گھر سے تعلق رکھنے والا ہے، رسول پاک کا گھر کا وہ بچہ ہے، تم اس کی تلاش میں نکلتے ہو، لیکن یہ نصیحت اس کے اندر کام نہیں کیا۔ اتنے میں بچے نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، خواب میں اپنے باپ کو دیکھا اور دونوں بچہ ایک دوسرے سے چمٹ کر ایک دوسرے سے گلا مل کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے باپ یہ ظالموں کے محلہ میں، دشمنوں کے محلہ میں آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے گئے ہیں؟ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہاں تو ہر آدمی میرا دشمن ہے، ہر آدمی میرے خون کا پیاسا ہے، آپ مجھے ساتھ لے کے کیوں نہیں گئے؟ اتنے میں باپ نے کہا اے میرے بیٹے گھبراؤ نہیں، ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اتنے میں آنکھ کھلی، ایک نے کہا دوسرے سے اے میرے بھائی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا ہے اے بیٹا ان قریب تم دشمنوں سے آزاد ہونے والے ہو اور تم مجھ سے آ کے ملنے والے ہو۔ دوسرے نے کہا اے میرے بھائی خدا کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، میرے باپ نے مجھ سے کہا ہے ان قریب مجھ سے ملنے والے ہو۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا لگتا ہے اب مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا، اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں اور اپنے باپ سے ملنے والے ہیں۔ اس آواز کو وہ ظالم شوہر سن لیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا اے بیوی بتا یہ گھر میں کون ہے؟ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے بہانہ کی ہو سکتا ہے پڑوس سے آواز آتی ہوگی، لیکن وہ ظالم دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے جس کو تلاش کر رہا تھا وہ بچہ اسی کے گھر میں موجود ہے۔ اس ظالم نے بچے کے قریب گیا اور زلف پکڑ کے اس بچے کے رخسار پر مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا۔ وہ اس کی بیوی کہنے لگی ارے تو کیا کرتا ہے؟ جسے تو مارتا ہے وہ سید
سید ہے سید، ارے سید ہے سید، تماچے نہ لگا، قرآن کے ورق کو زمین پہ نہ گرا، ارے بس ارے بس، اب تو زمین بھی ہلتی ہے، لے فاطمہ اب تو مجھے غمگین نظر آتی ہے، ارے ظالم تو کس کو مارتا ہے، یہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ ہے، اسے نہ مار۔ لیکن وہ ظالم اپنی بیوی کو تلوار مار کے خون سے لہو لہان کر دیتا ہے، اس کے بعد اس بچے کو باہر لے کے آتا ہے، زلف پکڑ کے گھسٹتا ہے، مارنا شروع کرتا ہے۔ بچے نے کہا او ظالم تو مجھے مارتا ہے، آخرت کی فکر کر، جب قیامت کا دن ہوگا ایک طرف تو کھڑا رہے گا، ایک طرف میں کھڑا رہوں گا، سامنے مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، عدالت خدا کی ہوگی، اس وقت اس تمیچے کا حساب لوں گا، کیا کرو گے اس وقت، کون تمہیں بچائے گا؟ لیکن ظالم کو اثر نہ ہوا، ظالم نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا۔ بچے نے کہا تو مجھے قتل مت کر، تو مجھے بیچ دے، کوئی نہ کوئی مجھے خرید لے گا، اور رقم تجھے مل جائے گا، انعام تجھے مل جائے گا۔ لیکن اس نے کہا اگر میں تجھے بیچتا ہوں تو اتنی رقم مجھے نہیں ملے گی جتنی کہ یزید کے ہاں سے ملنے والا ہے۔ وہ ظالم نے کیا کیا، اس بچے کو قتل کرنا چاہا۔ چھوٹے نے کہا پہلے مجھے قتل کر، بڑے نے کہا نہیں نہیں خبردار ایسا مت کرنا، پہلے مجھے قتل کر، اس لیے کہ چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاش میں دیکھ کے برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے پہلے مجھے قتل کر۔ اس ظالم نے کہا تجھے قتل ہونے میں بہت شوق ہے۔ اس بچے نے کہا جب تو مانتا نہیں ہے تو لے قتل ہی کر، عبادت میں سر دینا سیوا ہے ہمارا، تم عبادت میں یہ مشہور ہے سیوا ہمارا، عبادت میں سر دینا یہ دستور ہے ہمارا۔ اس بچے نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور وہ ظالم نے دونوں کو شہید کر دیا اور جسم کو دریا کے اندر پھینک دیا۔ دونوں جسم آپس میں مل گیا اور سر لے کے ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد نے جب سر کو دیکھا ہے پوچھا یہ کس کا سر ہے، کہاں سے لائے ہو؟ اس شخص نے کہا، اس شخص کا نام حارث تھا، اس نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل کے بیٹے کے سر لایا ہوں۔ اس نے اتنا سننا تھا ابن زیاد کانپنے لگا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، ہم نے تو خط میں لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے اور ان کے 2 بچے کو گرفتار کر کے اے یزید میں تیرے دربار میں پیش کرنے والا ہوں اور تو نے اس کو شہید کر دیا ہے، اگر یزید نے بچہ طلب کر لیا تو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اس نے ابن زیاد نے اپنے فوج کو تیار کیا اور کہا کہ جہاں اس بچے کو شہید کیا ہے اسی جگہ لے جا کے اس کو بھی قتل کر دو۔ اب ابن زیاد کا فوج اس حارث کو پکڑا ہے اور نہر فرات کے قریب لے گیا، جہاں پر اس نے بچے کو شہید کیا تھا وہیں لے کے گیا اور اس حارث کو وہاں پہ قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پانی میں جسم پھینکا تو جسم کو پانی نے باہر پھینک دیا، جسم نے قبول